وسلم انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو عرس قادری کی بہت بہت مبارکباد، اور یقیناً آج ہمارے ایمان کو بھی تازگی مل رہی ہے، ہماری روح کو بھی تازگی مل رہی ہے، کیونکہ ہم اور آپ ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں جن مقدس ہستیوں کو نسبت ہے فاتح خیبر حل المشکلات مولا علی مشکل کشا سے، اور یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کی محبت پر نبی نے فرمایا کہ جو کرے گا وہ شہادت کی موت پائے گا۔ دوستان محترم، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے لیے نہیں آیا، بس پیغام یہ ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں اور تشریف رکھتے ہیں، تمام خانقاہ عالیہ قادریہ سے محبت کرتے ہیں اور اس خانقاہ کے بزرگوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ دوستوں، ہر سال تو ہم اور آپ بڑے پیمانے پر عرس منایا کرتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن اور کورونا کی وجہ سے پچھلے 2 سالوں سے ہم نے عرس کی تقریبات میں اختصار کر دیا، اور ان سال تو الحمدللہ اللہ کا اتنا کرم شامل حال رہا کہ اس عرس کے موقع پر بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ 51 گھروں میں بزم اصغری کی طرف سے راشن پہنچا، یعنی اللہ نے بزم اصغری کو، اس خانقاہ کو اور آپ کو ذریعہ بنایا کہ آپ کے ذریعے ان کے گھروں میں اناج پہنچا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کھلانا یہ بہترین اسلام ہے، لوگوں کو کھلانا یہ بہترین اسلام ہے۔ اور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمام اعمال کا جائزہ لیا، میں نے نماز بھی دیکھی، روزہ بھی دیکھا، حج و زکوٰۃ بھی، ذکر و اذکار بھی، ورد و وظائف بھی، میں نے تمام اعمال کا جائزہ لیا، اور لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اصل قادریت تو یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی ضرورت کو محسوس کریں۔ اور عزیزان ملت، ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہر دور میں حاسدین کا بھی ہونا ضروری ہے اور مخالفین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بولیں گے آپ؟ ہر دور میں حاسدین کا بھی ہونا ضروری ہے، مخالفین کا بھی ہونا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے حضرت وجہ کیا ہے؟ تو سنو، حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے بہت بڑے بزرگ جن کا مزار پاکستان میں موجود ہے، شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ جب پیر مہر علی شاہ گولروی سے ملتے اور ملاقات کرتے تو فرماتے کہ مہرن، دنیا میں سب سے زیادہ لوگ تجھ سے حسد کریں۔ کیا دعا دیتے؟ سلیمان توسوی فرماتے کہ میرے مہرن، دنیا میں سب سے زیادہ لوگ تجھ سے حسد کریں۔ پوچھا گیا حضور اس دعا کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا جتنا لوگ زیادہ حسد کریں گے اللہ اتنا تیرے درجے کو بلند فرمائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہونا بھی ضروری ہے۔
اور خانقاہ عالیہ قادریہ الحمدللہ بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جتنے بھی ہمارے وابستگان ہیں اس کو ایک ہی پیغام دیتی ہے، اور وہ پیغام محبت کا ہے، وہ پیغام ادب کا ہے۔ کیونکہ جو چیز انسان علم و عمل سے نہیں پا سکتا وہ چیز انسان ادب سے پا لیتا ہے۔ جو چیز علم و عمل سے نہیں ملتی وہ چیز ادب سے مل جایا کرتی ہے۔ اب کس طرح ملتی ہے سماعت فرمائیے۔ عزیزان محترم، شاہ سلیمان توسوی یہی بزرگ ہیں۔ ان کا معمول تھا کہ وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں گھوڑے پر سوار ہو کے جایا کرتے تھے، اور گھوڑے کی لگام آپ کے چہیتے مرید اور آپ سے محبت کرنے والے حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے گھوڑے کی لگام تھاما کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے مرشد کی خانقاہ میں جا رہے تھے کہ آپ کی نگاہ شاہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گری۔ کیا دیکھا کہ ان کے قدموں سے خون بہہ رہا ہے۔ آپ نے چپل نہیں پہنے تھے، تو حضرت سلیمان توسوی نے فرمایا کہ شمس الدین چپل کہاں ہے؟ کہاں حضور چپل تو نہیں پہنے۔ مختصر یہ کہ خانقاہ میں پہنچے، شیخ سے ملاقات ہوئی، اور شاہ سلیمان توسوی چونکہ گھوڑے پر سوار تھے، چپل کی ضرورت نہیں تھی۔ واپسی میں آپ نے شمس الدین سیالوی کو اپنے چپل عطا کر دیے اور کہا کہ یہ چپل پہنو، پھر گھوڑے کی لگام تھامنا، کیونکہ سفر لمبا ہے، پاؤں بھی زخمی ہیں۔ سفر کا آغاز ہوا، سلیمان توسوی گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ نے اتنا خیال نہ کیا، سوار ہو کر چلنے لگے۔ تھوڑا ہی سفر طے ہوا تھا کہ آپ کی نظر پھر شمس الدین سیالوی کے قدموں پر گری۔ دیکھا کہ چپل نہیں، تو سلیمان توسوی نے فرمایا شمس الدین سیالوی، میں نے جو چپل عطا کیے تھے کہاں ہیں؟ میرے دیے ہوئے چپل پہنے کیوں نہیں؟ تو شمس الدین سیالوی نے کہا، عرض کیا کہ سرکار آپ نے چپل کہاں دیے تھے؟ آپ نے تو تاج عطا کیا تھا۔ آپ نے چپل کہاں دیے تھے؟ آپ نے تو تاج دیا تھا۔ وہ چپل آپ کے لیے ہیں، میرے لیے تو تاج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سرکار، میں نے ان چپلوں کو اپنے سر پر باندھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلیمان توسوی نے سنا تو فوراً گھوڑے سے نیچے اترے اور شمس الدین سیالوی کو گلے لگا کر کے کہا کہ اے شمس الدین سیالوی، سن لے، دنیا میں لوگ علم و عمل کی وجہ سے عارف ہوتے ہیں، لیکن تو ادب کی وجہ سے آج سے شمس العارفین ہے۔ تو ادب کی وجہ سے شمس العارفین ہے۔ آج تک دنیا شمس الدین سیالوی کو شمس العارفین کے نام سے جانتی ہے۔ تو جو بندہ عمل سے نہیں پا سکتا وہ بندہ ادب سے پا لیا کرتا ہے، وہ بندہ محبت سے پا لیا کرتا ہے۔ اور دوستو، آخری ایک بات، جن کا عرس ہے، سیدی و مرشدی قبلہ حضور سیاں بابا رحمۃ اللہ علیہ، سرزمین ڈیسا سے جو محبت تھی آپ کی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب بھی آپ الموڑا کی سرزمین پر بیمار ہوتے اور اتنے بیمار ہو جاتے کہ لوگ ڈر جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، جب بیمار ہو جاتے تو اہل خانہ اور دیگر لوگ آپ کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ جب ڈرتے تو حضور سیاں بابا رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر والوں سے اور اپنے چاہنے والوں سے فرماتے کہ ڈرو مت، مجھے موت آئے گی تو ڈیسا ہی میں آئے گی۔ اور میری دادی جان خود فرماتی ہے کہ تمہارے دادا حضور اکثر یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے موت آئے تو ڈیسا میں آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سیاں میاں جب پاکستان کی سرزمین سے چلے تھے تو منزل الموڑا نہ تھی، منزل ڈیسا تھی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سرزمین پر میرے غوث نے بھیجا ہے، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا، غوث کے حکم سے آیا ہوں۔
اللہ اکبر۔ اور یہی حقیقت بھی ہے کہ اولیاء اللہ کو جو اللہ رب العزت ان کے وطن سے کہیں اور جب منتقل فرماتا ہے تو وہ اولیاء اللہ اپنے حکم سے منتقل نہیں ہوتے، وہ اللہ کے حکم سے منتقل ہوتے ہیں۔ تو یقیناً خوش نصیب لوگ ہیں ہم کہ ان بزرگوں کا دامن ہمیں ملا، ان بزرگوں کی صحبتیں ہمیں ملی، اور جو قربانیاں ان لوگوں نے دی ہے یقیناً ان قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج بالخصوص اس شہر میں ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے۔ آج جو ہم اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں یہ صدقہ ہے انہی بزرگان دین کے قدموں کا۔ آپ ڈیسا کے علاوہ باہر کہیں بھی چلے جائیں، 10 کلومیٹر ادھر 10 کلومیٹر ادھر، چاروں طرف 10 کلومیٹر نکل جاؤ، ہر طرف دشمن رسول وہابیت کا غلبہ ہے، ہر طرف دیوبندیت ہے، ہر طرف گستاخ رسول ہے، مگر یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر بزرگوں نے اس انداز سے خدمت کی ہے کہ آج گھر گھر غلام رسول پایا جا رہا ہے، آج گھر گھر غلام حسین پایا جا رہا ہے، اور ہم غلاموں کی محنت سے آج گھر گھر غلام علی تو غلام حسنین پایا جا رہا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ نام اچھا رکھا کرو، نام کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نام کا اثر بچوں پر ہوتا ہے، تو جب بھی کوئی آتا ہے تو ہم نسبتی نام دے دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ازواج مطہرات جو ہماری امہات المومنین ہیں ان کے ناموں میں سے کوئی ایک نام دے دیا، اہل بیت اطہار میں سے کوئی ایک نام دے دیا۔ اگر بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا پیدا ہوا تب بھی ہم نسبتی نام دیتے ہیں، ہم کربلائی جو نام ہے وہ عطا کر دیتے ہیں، یا نام ایسا دیتے ہیں کہ اس نام کو نسبت ہو جائے حسنین سے، اس نام کو نسبت ہو جائے آقا سے، اس نام کو نسبت ہو جائے مولا علی سے۔ تو جناب کسی نے کہا کہ جب بھی حضرت سے نام مانگتے ہیں تو نام علی پر ہی دے دیتے ہیں، نام علی پر دیتے ہیں، کوئی اور نام سوچتا ہی نہیں۔ تو ہم نے کہا اگر اتنی چڑ ہے علی سے تو تم اپنے بچوں کا نام یزید پر رکھ لیا کرو، ہمیں کیا مطلب؟ ارے ہم جس کی غلامی کرتے ہیں ہم اسی کی ہی تو نسبت دیں گے نا، اور الحمدللہ ہم نے اس کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، جسے دنیا علی المرتضیٰ کہتی ہے، جسے دنیا فاتح خیبر کہتی ہے، جسے دنیا حل المشکلات کہتی ہے، اور جس کی غلامی کا پٹا ہے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جنت ہماری ہوگی، ہم جنت کے ہوں گے، کیونکہ مصطفیٰ نے ضمانت دی ہے یا علی انتا قسیم الجنت والنار، اے علی آپ ہی وہ ہیں جو جنت بھی تقسیم فرمائیں گے اور جہنم بھی تقسیم فرمائیں گے۔ تو اللہ ہمیں ان کی غلامی میں رکھے، اور خانقاہ سے جو لوگ وابستہ ہیں، کچھ ڈونیٹر بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جب بھی بزم اصغری کی آواز بلند ہوتی ہے اور جب بھی بلایا جاتا ہے تو لبیک کہہ کر کے حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خدمت خلق آپ کے بغیر کرنا ممکن نہیں ہے، اللہ آپ کو دیتا ہے اور ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم لوگوں کی ضرورتوں کو محسوس کر کے ان کے کام آئیں۔ اللہ آپ کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہماری توفیقوں میں بھی اضافہ عطا فرمائے، اللہ حاسدین میں بھی اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔